سعدیہ آپا، اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. لوگ کسی کے گھر میں لڑائیاں کروانے کے لیے، کسی کا رشتہ توڑوانے کے لیے، شادی خراب کرنے کے لیے، کسی کے کاروبار پہ جادو کرواتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ پہلے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ہے، اور اگر ہے تو کس نوعیت کا ہے. اور اس کے لیے ہر بیماری کا، جیسے ڈاکٹر کا بخار، نمونیا، پیٹ کی درد کے الگ ٹریٹمنٹ ہے، اس طرح روحانی جو عملیات ہوتے ہیں ان کے بھی الگ الگ ٹریٹمنٹ ہے. بس یہ ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح انسان کے پاس پہنچنا چاہیے جو اس کو اچھے سے گائیڈ کر سکے. خود بھی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا اور اس کو سمجھنا چاہیے. ہماری جس طرح مولانا صاحب نے بتایا، بہت ہی اچھی بات ماشاءاللہ انہوں نے بتائی، آیات بھی بتائیں، ان کا ورد کرتے رہنا، ان کو اپنا حصار کرتے رہنا، آیت الکرسی، تینوں کل پڑھ کر، اس طرح کے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ تمام چیزیں آپ کے آگے نا ایک شیلڈ کا کام دیتی ہیں. بہرحال اگر آپ کو ایسی علامات ہیں تو آپ ضرور، آپ کو صاحب علم جو بھی آپ، لیکن یہ دیکھ لیں، وہی بات ہے کہ آپ کو کسی کو پرکھنے کی کیا ہے. اب جو عامل بنے بیٹھے ہیں غلاظت سے بھرے ہوتے ہیں، نماز کلمہ نہیں کئیوں کو صحیح پڑھنا آتا، اور وہ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم توڑ کر لیں گے. ایسا شخص جو خود بھی ناواقف ہے اور آپ کے پاس بیٹھا رہے گا، سارا دن گزار دے گا، ایک نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، نماز نہیں پڑھے گا. جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فرض عبادت نہیں کرتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی علم، کوئی چیز جو ہے نا، وہ سب سے پہلے اللہ کا جو ماننے والا اور اللہ پہ یقین رکھنے والا، وہ نماز کو ترک نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میں ایک عرض کرتا ہوں. مولانا صاحب یہیں سے پہلے ایک کالر ایڈ کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم. جی، کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میرا نام شبانہ ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی. یہ تقریباً میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تقریباً کوئی 2 سال پہلے جب ہمارا گھر بن رہا تھا تو اس ٹائم پہ کھدائی ہم نے بہت زیادہ ڈیپ کی تھی زمین میں. زمین کی کھدائی کرتے ہوئے جب فرش توڑ رہے تھے، ٹائلیں وغیرہ ٹوٹی ہیں، تو بیچ میں بالکل ایک نا اسٹیل کی پلیٹ تھی اور اس کے اندر ایک تعویذ دبا ہوا تھا. جب وہ اسٹیل کی پلیٹ ہم نے کھولی ہے تو اس کے اندر تعویذ تو بعد میں نکلا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ اسمیل تھی کہ وہ مزدوروں سے اور جو میرے گھر والے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، ان سے کسی سے بھی برداشت نہیں ہوئی. وہ بہت زیادہ اسمیل تھی، بہت تیز اسمیل تھی. اس کے بعد وہ تعویذ جب ہم نے کھولا ہے تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. خیر سمجھ تو کسی کو نہیں آیا، لیکن جب ہم نے دکھایا کسی بزرگ کو تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہر میں بہا دیں یا ٹھنڈا کر دیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جب اس طرح کے تعویذ نکلتے ہیں تو ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اور اس میں تو بہت زیادہ اسمیل بھی تھی. جی مولانا صاحب، تعویذ نکلنے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض عملیات آبی ہوتے ہیں، وہ پانی کے اندر، بعض عملیات زمینی ہوتے ہیں، جیسے ہڈی کا دبا دینا، اس کے اندر سوئیوں کا دبا دینا. تو ایسی چیزیں اگر نکلیں تو انہیں بے اثر کرنا چاہیے، وہ بھی قرآنی آیات کے ساتھ، پھر اسے پانی میں بہا دینا چاہیے. جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان چیزوں کا توڑ کیسے، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو 11 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 11 مرتبہ شام، اس کے ادھورے کام اللہ پورے کرے گا. اور اس پر علماء نے لکھا کہ اس بندے پر کسی قسم کی کوئی بندش، کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے مبارک ناموں میں بڑی طاقت رکھی ہے. بے شک، بے شک. تو بعض لوگ اس میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اس میں اعظم، یعنی اللہ پاک کے مبارک ناموں سے ایسی طاقت حاصل کر لیتے ہیں جس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے. معجزہ ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بے شک، بے شک. تو یہ ایک حقیقت ہے. جادو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں، اسی طرح بہت ساری روایات بعد میں بھی ملتی ہیں، تو اپنے اپنے وقت پر. لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے، حدیث ایک ایسی روایت بھی ہے کہ قرب قیامت یہ شیطانی عمل عام ہو جائے گا. بالکل.
قرب قیامت. تو وہ قرب قیامت کا یہ زمانہ ہے. لیکن جیسے ہماری کالر کا سوال تھا کہ ان کو جو ہے ان کے گھر میں ملا ہے تعویذ دبا ہوا, اس میں سے اسمیل بھی اتنی شدید آ رہی تھی, تو ساتھیہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی چینی بھی پوٹلی میں دبی ہوئی ملتی ہے, تو کیا ریزن ہوتی ہے اس کی؟ اچھا میں بتاؤں, اور اگر ایسے نکلتی ہیں چیزیں تو بہانی کہاں چاہیے؟ دیکھیں وہ تو وہی بات ہے کہ ان کو پہلے ان کا اثر زائل کر کے بہانا چاہیے. صرف بہانا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پہ جو بھی صاحب علم شخص جن کو وہ جانتی ہیں, کوئی بھی جو قرآن کا علم رکھتے ہیں, وہ اس پہ جب دعائیں پڑھ کے اس کا عمل جس پہ کیا ہوا ہے اس اثر کو زائل کریں گے, پھر ان کو بہا دیں. کسی کو دفنا دینا بہتر ہوتا ہے, کسی کو بہانا بہتر ہوتا ہے. بہرحال اس کو بہا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو نجس اثرات ہیں اس کو ان سے پاک کرے. لیکن ہے کہ ایک دم اس کو ڈائریکٹ ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے, چھونا بھی نہیں چاہیے. کوشش کریں کہ آپ کا ڈائریکٹ اس سے مطلب آپ کے اسکن کا کانٹیکٹ آپ کی باڈی کا نہ ہو. کوئی چیز گلوز پہن کے کوئی اس طرح چیز اٹھا کے کسی چیز میں ڈال کر اس کو ضائع کریں. یہ دیکھیں شیطانی عمل ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی کے گھر تو نہیں گھس سکتے اور کوئی چیزیں نہیں دبا سکتے. عام طور پہ یہ موکلین سے چیزیں دبوائی جاتی ہیں, رکھوائی جاتی ہیں. میں نے خود اس کا اپنی, جس طرح مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ان پہ بھی جادو ہوا, اور آپ پوچھ رہی تھیں کہ جو لوگ خود علاج کرتے ہیں کیا وہ خود بھی شکار ہوتے ہیں؟ بالکل, بہت بری طرح بھی شکار ہوتے ہیں, بڑا کچھ سہتے بھی ہیں. میرے اپنے گھر میں اس طرح کا کیا ہوتا تھا, لان میں اب اتنی بڑی بکرے کی سری, اور بالکل جیسے بکرے نے منہ اندر ڈال کے خود اندر اس کے سینگ اتنے سے باہر نکلے ہوئے, وہ پتہ چل گیا. یا اس طرح کی بے شمار تعویذات اور چیزیں. لیکن آپا جب ہم ایسے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر پانی کے چھینٹے ہیں یا خون کے چھینٹے ہیں تو کسی ان میرڈ لڑکی سے نہیں صاف کروانے چاہیے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ چیزیں تو اب کسی سے بھی نہیں صاف کروانے چاہیے. اس کے اثرات, اور وہ خود اب ٹچ کیے بغیر پانی سے صاف کر لیں. اللہ کا نہیں, وہی کہہ رہی ہوں, ٹچ کیے بغیر اپنا ہاتھ کا کانٹیکٹ نہ رکھیں. کوئی چیز صاف ستھرا تو کرنا ہے, لیکن ورد جاری رکھیں ساتھ ساتھ آیات کا جو آپ کو محفوظ فرمائے, اور اس کے اثر کو بھی زائل کریں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اور آپ کے اندر کی روحانی مضبوطی ہونی ضروری ہے. آپ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے نا, وہ آپ کا انٹرنل ہے, اور وہ اللہ پہ ایمان اور یقین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم جتنی بھی آیات, اگر ایمان نہیں ہے نا, آپ بسم اللہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ کوئی کام کریں, اور آپ کا اعتماد ہو کہ میرے بسم اللہ جو ہے نا یہ زہر کو بھی ختم کر دے گا, تو ہو جائے گا. ہمارا اعتقاد ہم پڑھ تو کہتے تو ہیں. اب ہم جاتے ہیں کسی کے پاس, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کہوں گی نا آپ یہ پڑھ لیں, آپ اس طرح طریقہ کار, وہ کہیں گے آپ ہی کر لیں, ہمیں نہ بتائیں. ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور سب کچھ ہو جائے, مسئلے سارے حل ہو جائیں. یہ مجھے اختلاف ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود عملاً اپنی زندگی میں وہ چینجز لانی ہوتی ہیں, وہ عوام کرنے ہوتے ہیں, باوضو رہنا ہے, لائف سٹائل یہاں پر زنجانی صاحب کو ایڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. جی زنجانی صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ میٹھا, کبھی میٹھا دبا دیا جاتا ہے, کبھی اس طرح سے تعویذ گھروں سے نکل رہے ہیں جس سے بہت زیادہ اسمیل وغیرہ آتی ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے پاس کبھی اس قسم کے کوئی کیسز آئے ہیں؟ بالکل کیسز آتے رہتے ہیں. بلکہ میں اپنا خود جب گھر بنا رہا تھا, میرے گھر کے بالکل سامنے ایک ڈسٹ بن تھا, بہت بڑا کوڑا دان, جس پہ اب ٹیکس بھی لگ گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو اب گھر بنانے سے پہلے ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اس کو وہاں سے ریموو کرنا ہے. تو جس دن میں نے اس کو ریموو کیا, چونکہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں, نقصان پہنچاتی ہیں, جنات یا ہوائی چیزیں, یہ ان جگہوں پہ رہنا پسند کرتی ہیں. تو جس دن میں نے اس کو وہاں سے ریموو کیا, اسی رات میرے اوپر چھپکلیوں نے, سانپوں نے اٹیک کیا, اور باقاعدہ میری کمر پہ اس کے نشان تھے کہ دیکھنے میں کوئی نہیں تھا. رات کو سوتے ہوئے میں ایک دم اٹھا ہوں تکلیف سے, اور اس کے بعد جب دیکھا تو اس کے کچھ نشانات کہ ان چیزوں نے یہ چیز پسند نہیں کی کہ ہم نے ان کا گھر وہاں سے ریموو کیا. پھر اس کے لیے ہم نے کچھ روحانی تدارک کیے. وہ جو گندی جگہ تھی وہاں پہ ہم نے آب زمزم, پھر وہاں پہ خاک شفا, کچھ اور چیزیں جیسے اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے کولے کی, وہ بھی رکھی جاتی ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو خدشہ ہو, کوئی ہوائی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ رکھی. تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ عمل رپیٹ نہیں ہوا. اور تعویذات کا نکلنا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو جگہ ہوتی ہیں جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں, وہ اگر بہت عرصہ ویران رہیں, وہاں پہ کوئی نہ رہتا ہو, کچھ جگہیں ایسی چیزوں کو پسند آ جاتی ہیں, جنات ہیں, پریاں ہیں, ان کو وہ جگہ پسند آ جاتی ہیں کہ یہ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں.
जब आप इनको तंग करते हैं, आप इनको डिस्टर्ब करते हैं, आप इनको वहां से हटाना चाहते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपको भी परेशान करते हैं। तावीज़ की अगर मैं बात करूं, एक इस्लाम में यहाँ पे करना चाहूंगा। देखें, तावीज़ का ये बोलना कि मेरे पे किसी ने तावीज़ करवा दिए हैं, मेरे पे किसी ने इसके साथ गंडा लगा देना, तावीज़ बेसिकली दुआ को कहते हैं। जो निकलता है कागज पे लिखा हुआ तावीज़ नुमा शक्ल में, वो अमल होता है, वो अमलियात होते हैं। तावीज़ ड्राइव हुआ है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ तावीज़ के मैं अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। असल इसकी डेफिनेशन ये है, लेकिन हम इसको, ये गलतुल आम है कि हम कह देते हैं मेरे पे किसी ने तावीज़ कर दिया। तो बेसिकली तावीज़ दुआओं को कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह में अपने आप को देता हूँ। जैसे हम लोग इमाम ज़ामन बांधते हैं, हम लोग अच्छी दुआएं पढ़ के उसको अगर आप पढ़ना चाहें, तावीज़ है पढ़ने का नाम। अगर आप उसकी क्या कहते हैं, उसकी इज्जत में, आप उसकी क्या कहते हैं, अकीदत में उसको बांध भी लेते हैं या पहन भी लेते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अमल होते हैं, अमलियात होते हैं जो आपकी मट्टी से निकलते हैं, जिसको आप नहर। जी, ज़ंजानी साहब, जी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ असरात ऐसे भी होते हैं जो जादू के नहीं होते, लेकिन लोगों को लगता है कि जादू है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो कौन से असरात होते हैं? उसके अंदर सबसे पहला असर ये होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप रातों को सो नहीं पाते। सबसे पहले आपको इशारे मिलते हैं आपके ख्वाबों के अंदर, आपकी खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे होते। अक्सर लोग सूखना शुरू, उनका बॉडी वेट गिरना भी शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको इस किस्म के जादू हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, या आप एंजाइटी का शिकार हैं या डिप्रेशन का भी इवन शिकार हैं, तो इसके सिम्टम्स होते हैं। इसका सिंपल सा एक हल मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह जी। ताला का एक नाम है जो कि इसमें आज़म भी है, या नूर हो। चूंकि अल्लाह नूर है, अल्लाह का नाम है। अगर आप इसको रोजाना 73 दफा पानी पे पढ़ के दम कर लें, तो इसका पानी का इस्तेमाल करें, तो इस किस्म की आप कैफियत से भी दूर रहते हैं। अगर आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे बीमारी किसी जादू की वजह से हो रही है, तो सूरह फातिहा इतनी मुजरब है कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनाने करीमैन भी जब बीमार होते थे जी। तो उनको सूरह फातिहा पढ़ के दम करके देते थे। और ये भी कहा कि कोई बईद नहीं कि अगर किसी मुर्दे पे भी दम कर दी जाए तो वो भी उठ के खड़ा हो जाए। इसमें इतनी जी, जी। शिफा है, इसमें इतनी ताकत है। तो ये भी पढ़ी जा सकती है। और अगर जी, आपकी ज़ंजानी साहब। इजाजत हो, अगर आपकी जी, जी। इजाजत हो, तो एक थोड़ी सी एक सवाल मेरे जहन में और भी चल रहा है। जी। क्योंकि हम अक्सर ये कह देते हैं कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, हुँ, हुँ। लेकिन मेरा जहन उसको उस तरह से कबूल नहीं करता। उसकी वजह ये, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, जो कि नूर हैं, वो जानते थे कि मेरी उम्मत इस कामों में पड़ेगी, तो उन्होंने अपने जाने से पहले उम्मत को सूरह फल्क, सूरह नास ये बताई। क्योंकि दूसरी जानिब कुरान में सूरह बकरा में जब हजरत मूसा का वाकया आता है कि फिरौन के जादूगर जब रस्सियां फेंकते हैं वो सांप बन जाते हैं, और हजरत मूसा का जो असा है वो अजदा बन के उन सारों को खा जाता है। जी, तो जी। मुझे ये लगता है कि हजरत मूसा का असा इतना ताकतवर था कि वो दूसरे जादू वाले सांपों को खा गया था। तो रसूल खुदा क्यों परेशान हो गए? वो तो नूर हैं, वो तो हिदायत हैं, वो रहमत हैं। तो उन्होंने हमारी उम्मत के लिए ये कुछ चीजें बताई थी जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको हमें करना चाहिए। कुरान पाक में इसकी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जी, ज़ंजानी एस्ट्रोलॉजी साहब, के बहुत अंदर शुक्रिया ज़ंजानी